السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی ایک ریئل نکاح کی برائڈ کا میک اپ لے کر آ رہی ہوں، اور ان کو تھوڑا ہیوی لک چاہیے تھا، اور میں نے تو خیر ظاہر ہے نکاح کی برائڈ ہے تو اتنا ہیوی تو نہیں کرتے، لیکن اب ظاہر کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو پروڈکٹ کی جو نمبرز ہیں وہ نہیں بتاؤں گی، جس کو بھی پوچھنا ہو وہ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، صرف ٹیکنیک دکھاؤں۔ تو کیونکہ یہ بہت کم ایج کی بچی تھی، تقریباً 18 ایئرس کی تھی، تو اور فیس بھی پتلا تھا، تو ہمیں اتنا شارپ لک نہیں دینا تھا ان کا، تو ہم نے جو ہے وہ جو ہمارا پف ہوتا ہے اسی سے ہم نے ہلکی سی کنٹورنگ کی، اور پھر ہلکا سا پیچ شیڈ جو ہے وہ ہم نے بلینڈنگ کے لیے ان کے لگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فکسنگ اسپرے کیا۔ اسپرے کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم رکتے ہیں، رکنے کے بعد ہم نے جو ہے یہ 2 کلر کے ہائی لائٹر جو ہیں یہ ہم نے ان کے مکس کر کے لگائے۔ اچھا، مجھے پرسنلی جو ہے وہ پنک کلر زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پنک کلر سے جو ہے ہم کم ایج کے لگتے ہیں، زیادہ بلینڈڈ میک اپ ہوتا ہے، پکچرز بہت اچھی آتی ہے۔ پیچ پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈل ہو جاتے ہیں، تو یہ ہر کلائنٹ کی اپنی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے آپ جب سگنیچر میک اپ کروانے آتے ہیں تو سگنیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایک سگنیچر اسٹائل ہے ہم اس پہ کام کریں۔ تو میرا سگنیچر اسٹائل یہی ہے کہ میرے ہر میک اپ میں ہلکا پنک ٹون ہوتا ہے، بلینڈڈ میک اپ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، مجھ سے پہلے بھی کسی نے کوشچن کیا تھا کہ جو ہے یہ جو بالوں میں ہلکا سا پاؤڈر لگ جاتا ہے یا کسی کے بیس لگ جاتا ہے تو کیسے صاف کریں؟ تو یہ ہم نے دیکھیں بیبی وائپس جو ہے اس سے ہم نے ان کو کلین کر لیا۔ اس کے بعد ہم ان کی آئی بروز کو اچھی طرح ڈرا کر رہے ہیں۔ ان کی آئی بروز میں گیپس تھے، جو کہ بھی یہ دور سے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کے آئیز میں گیپ تھے۔ تو اب ہم دیکھیے گا کہ ان کی آئی بروز کو کس طرح جو ہے وہ کنسیل کرنے کے بعد جو ہے وہ فکس کریں۔ ایک آئی برو گول تھی، ایک تھوڑی سی اوپر سے یہ اٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ کوئی بھی آئی کا جو ہے وہ بیس لے لیں، آئی بیس لے لیں، جو میک اپ کا جو آپ کا ہوتا ہے بیس وہ لے لیں، آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، اسٹک لے سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سینٹر سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں، اور جو ہماری رائٹ ہینڈ والی آئی بروز اس میں گیپ ہے، تو یہ ہم نے پہلے ایک شیپ بنا لی ہے۔ شیپ بنانے کے بعد ہم اگین جو ہے اپنا جو ہمارا آئی بروز کا مطلب آئی برو کو ہم اس کو فل کر دیں۔ اب آئی پہ آپ کوئی بھی پرائمر لگا لیجیے، ضروری نہیں کہ وہ وائٹ ہی ہو، آپ لائٹ کلر کا بس کوئی بھی لے لیجیے، جیسے لائٹ فاؤنڈیشن کو یوز کر لیجیے، لائٹ اسٹک یوز کر لیجیے، جیسے کیرلون کی اسٹک آتی ہے آئیوری، آپ وہ لے لیجیے، F1 لے لیجیے، W1 لے لیجیے۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر آئی شیڈو لگا کر اس کو ہلکا سا سیٹ کر لیجیے، کم لگائیے گا، زیادہ نہیں۔ اچھا، ہمیں کیونکہ بہت ہیوی لک نہیں دینا تھا، تو اس لیے آج ہم نے ایکوا براؤن یوز نہیں کیا، ہم نے پاؤڈر کو ہی جو ہے لائٹ براؤن پاؤڈر کو ہی فنگر سے ہم نے یوز کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو اسی سیم شیڈ سے جو ہے ہم ہلکا سا جو ہے آؤٹر سے بلینڈ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی ہارش لائن نہ بنے۔ تو آج ہم نے فلیٹ برش سے اس کو بلینڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک پیچ شیڈ اٹھا رہے ہیں اسی پیلٹ میں سے، اور اس سے ہم ان کا سافٹر ایریا جو ہے اس کے اوپر شیڈ یوز کریں۔ ہمیشہ سافٹر ایریا پہ لائٹ شیڈ لینا چاہیے، ٹرانزیکشن شیڈز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو بالکل لائٹ شیڈ لیجیے، پہلے لائٹ شیڈ لگا کے پھر میڈیم شیڈ لگائیے اور پھر ڈارک شیڈ لگائیے۔ اچھا، اب ہم آؤٹر کے اوپر ہے ڈارک براؤن شیڈ لے رہے ہیں ہلکا سا، تاکہ تھوڑی سی ڈیپتھ آ جائے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ ہم برات کی دلہن تیار نہیں کریں، ہم جو ہے وہ نکاح کی برائڈ تیار کریں، تو ہمیں سافٹ پہ ہی رکھنا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہم شمر یوز کریں گے ان کی آئیز کے اوپر۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے برائڈ کو تھوڑا ہیوی لک چاہیے تھا، اور ظاہر نکاح کی برائڈ کے حساب سے میں سافٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہی ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمیں کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت کلائنٹ کے ساتھ، اور اگر کلائنٹ اچھے ہوں تو پھر تو میں تو کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کر پاتی، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یار کلائنٹ خوش رہے نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نکاح کی برائڈ کے اندر جو ہے وہ بارات کی دلہن تیار کر دیں گے، تو ہاتھ ہمیں تھوڑا سنبھال کے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو کلائنٹ کی ڈیمانڈ پہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا گولڈ ایڈ کر دیا۔ اب آؤٹر پہ جو ہے ہم یہ لفٹ نہیں کر رہے، ہم جو لائنر لگا رہے ہیں وہ آؤٹر پہ ہی ہلکا سا بس بلینڈ کر رہے ہیں ڈارک براؤن شیڈ سے، بلیک یوز نہیں کیا ہم نے، ڈارک براؤن یوز کیا ہے ہم نے، تاکہ آؤٹر جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا بلینڈ ہو جائے۔
جو لوگ بگنرز ہیں وہ ٹیپ لگا لیا کریں، لاسٹ میں بہت اچھی بلینڈنگ آ جاتی ہے اس سے۔ اب آئی برو کی جو آؤٹر کارنر ہے آئی بروز کا، ٹھیک ہے، آئی برو کا جو ہے وہاں پر ہم نے شمر جو آئز کے اندر لگایا تھا فرسٹ نمبر پہ، ہم وہی لگا رہے ہیں، ہلکا سا گیلا کر کر اس کو بلینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں جیسے یہاں آؤٹر پہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ لگ رہا ہے، اس کو ہم شیڈ سے بلینڈ کر دیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا۔ وہی جو ہم نے آئی برو کے نیچے لگایا ہے وہی ہم نے انر پہ لگایا ہے۔ اچھا یہ بھی کیونکہ گیلا ہے تو یہ اتنا لگ رہا ہے، یہ بہت تھوڑا سا لگایا تھا ہم نے، ظاہر سامنے لائٹس ہوتی ہیں تو لائٹس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں آؤٹر سے ہم تھوڑا سا بلینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا سافٹر ایریا جو ہے وہاں پر بہت ہائی لائٹ نہ ہو۔ ویسے تو خیر ابھی جو چل رہا ہے ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ بھائی آئز میں جو ہم انر کارنرز کے اوپر گلیٹرز لگاتے ہیں، آئی بال پہ جو ہم گلیٹرز لگاتے ہیں وہ اوپر سافٹر تک لوگوں نے لگائے ہوئے، تو خیر مجھے تو پسند نہیں ہے اس طرح، اور میں نے کبھی اس کو کر کے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا اب ہم نے جو ہے ان کے لائنر ہلکا سا لگایا ہے، لیش سے پہلے لگایا ہے تاکہ لیش کا کوئی گیپ نظر نہ آئے۔ اب وہی جو شیڈ آئز کے اوپر لگایا تھا سافٹ، ہم نے وہی آئز کے نیچے لگایا ہے۔ اچھا یہ ہماری نیوٹ پینسل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں فرسٹ ٹائم میک اپ کرا رہی ہوتی ہیں، آئز کھولتی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتی ہے یہ لگانے، کیونکہ آپ دیکھیں آئز ہلکا کھول کے اوپر دیکھیں اور شیڈ لگائیں تو بہت اچھا لگ جاتا ہے۔ اچھا اب ہمیں تھوڑا سا جو ہم نے گولڈ شیڈ لگایا تھا اس کو کم کرنے کے لیے ہلکا سا ہم براؤن شیڈ جو ہے اس سے آؤٹر کو بلینڈ کر رہے ہیں تاکہ انر پہ ہی صرف ہمیں شائن زیادہ ملے، آؤٹر پہ زیادہ شائن نہ آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بلینڈنگ ہو گئی ہے۔ میک اپ میں مین چیز جو ہوتی ہے وہ بلینڈنگ ہوتی ہے، شیڈ اٹھانا لائٹ یا ڈارک، یہ تو ہر کسی کا اپنا سگنیچر ایک اسٹائل ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم نے ان کے آئز کے حساب سے ہی 3D لیشز لگائی ہیں، بہت بڑی بڑی لیشز نہیں لگائی، بہت بڑی لیشز وہ لوگ لگاتے ہیں جن کو اپنا میک اپ چھپانا ہو، تو مجھے تو پرسنلی بہت بڑے بڑے آئی لیشز پسند نہیں ہیں۔ اچھا اب ہم یہ ان کے لپ کلر لگا رہے ہیں، کیونکہ نکاح کی برائڈ ہے تو ہمیں تھوڑا سافٹ ہی لک دینا ہے، تو ہم نے یہ 2 شیڈز اٹھائے اور ہم یہ مکس کر کے لگائیں گے۔ یہ نیوڈ شیڈز ہیں۔ اچھا لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے ریڈش مرون کلر لگوا لیا تھا، تو پکچرز میں دیکھیے گا آپ کو دونوں شیڈز نظر آئیں گے، تو یہ آپ کی اپنی مرضی کہ آپ کیسے لگائیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری برائڈ، اور اب یہ ان کی پکچرز دیکھیے، یہ لائٹ ٹون میں، اور یہ پھر اب آپ دیکھیے گا ان کی ڈارک ٹون بھی آنے والی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسے لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔